جو فارن آفس کی پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے اسرائیل کا ذکر نہیں کیا، اس کے اوپر ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. آپ چونکہ سفارتکاری میں آپ اپنا کام کر چکی ہیں اور آپ ایران کے اندر آپ امبیسڈر رہ چکی ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ از اٹ اے ڈس اپوائنٹمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی وڈ سے اے سلائٹ ڈس اپوائنٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں جب میں بھی فارن آفس میں تھی تو جو پریس ریلیز اس طرح کی نکلتی تھی اس کو بہت ناپ تول کے ہمیں جو ہے نا دیکھنا پڑتا تھا، ورڈنگ اس کی بڑی غور سے دیکھنی پڑتی تھی. لیکن دیکھیے جب دو ایسے ممالک انوالو ہوں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں، جو دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہو تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ بڑا جو ہے نا غور و فکر اور بڑے ناپ تول کے آپ نے جو ہے نا ورڈنگ اس کی کرنی ہے. لیکن اسرائیل کے بارے میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ہم ابھی تک تھوڑے سے پیچھے ہٹ کے، یا میں گھبرانا کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم کیوں اتنا سوچتے ہیں جب محتاط ہو کے. دیکھیں نا اسرائیل کے ساتھ تو ہم تو پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے، جب سے میں نے سفارتکاری شروع کی ہے اسرائیل کے ساتھ تو ہمارا بہت کلیئر کٹ وہ ہے، ہمارا پالیسی ہے کہ وی ڈو ناٹ ریکگنائز اسرائیل کے جب تک، یہ تو قائد اعظم نے ہی بیان کر دیا کہ جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. But do you think that policy has changed? I don't know. مجھے تو نہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جب آپ نے اسرائیل کو اگریسر، اگر اسی پریس اسٹیٹمنٹ میں اگر اسرائیل کا نام ایز این اگریسر لیا جاتا تو آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو بین اے بیٹر وے آف شوئنگ کہ بھئی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. وی آر ناٹ، اٹس ناٹ کلیئر ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. خرم دستگیر صاحب، چونکہ آپ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، کامرس کے منسٹر بھی آپ رہ چکے ہیں، جس طرح رفت صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جی اٹس ناٹ کلیئر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیوں نہیں ہم نے اسرائیل کا نام لیا اپنی پریس ریلیز میں؟ جی میں ایکسلنسی سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں براہ راست اسرائیل کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایران کا جو حملہ ہے وہ بار بار یاد کروانا ہے. وہ اسرائیل کے جو 1 اپریل کو انہوں نے دمشق میں ایرانین قونصلیٹ پر حملہ کر کے ان کے 2 سینئر جنرلز اور 5 اور افسروں کو شہید کیا تھا، یہ اس کے جواب میں ہے. اور یہ بھی آپ کو محترمہ بتائیں گی کہ کسی بھی ملک کا جو قونصلیٹ یا سفارت خانہ ہے کسی دوسرے ملک میں، وہ اس کی سرزمین تصور کیا جاتا ہے. تو لہذا اسرائیل کا ایران کی سرزمین پر براہ راست حملہ کرنا وہ ایک بہت ایسکیلیشن تھی، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں، اسرائیل بھی اور ایران بھی، وہ ایک دوسرے کے خلاف بہت سالوں سے ایک شیڈو وار یعنی سایوں کے اندر جنگ کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کا جب اسرائیل کھل کر سامنے آ گیا اور اس نے ایرانی جو زمین ہے اس کے اوپر حملہ کیا تو ظاہر ہے پھر ایران کا جواب آنا ہے، کیونکہ دونوں ممالک اس کا اعادہ بار بار کرتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر حملہ ہوگا اس کا جواب دیں گے. تو پاکستان کو اس ایگریشن کا جو دمشق میں 1 اپریل کو ہوئی تھی اس کا کم از کم چلے اگر براہ راست نہیں تو ایک ہنٹ ضرور دینا چاہیے تھا کہ جی اس طرح کی جب آپ ساورنٹی کو اٹیک کریں گے تو پھر اس کا جواب تو آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں ضرور یاد کرانا ہے کہ یہ جو غزہ کا جو معاملہ ہے اس سے یہ بالکل سیپریٹ تو نہیں آپ اس کو کر سکتے. لہٰذا وہاں بھی جو اسرائیل نے ایک بے ایمانہ سلوک کیا ہے، اور اب تو یعنی اتنا بڑا ایک نمبر ہو گیا ہے کہ اس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کی ہیبت کا، کہ وہ 30,000 سے اوپر جو ہیں فلسطینی بچے، جوان، خواتین شہید ہو چکے ہیں. تو لہذا وہاں ضرور اس کی اگریشن کا ذکر آنا چاہیے تھا. اور یہ بھی ایک وارن بھی کرنا چاہیے اسرائیل کو کہ اگر انہوں نے کسی بھی معاملے میں سوچا، دیکھیے اسرائیل کا جو کنسرن ہے وہ ویسا ہی ہے ایران کے ساتھ جو پاکستان کا ہے کہ ایران جو ہے کہ نیوکلیئر پاور نہ بن جائے. تو لہٰذا جو خطرہ اسی چیز کا ہے کہ وہ حملہ کریں گے، جب بھی کریں گے تو ایران کی جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے ان پہ کریں گے. یہ سارے معاملات بڑی گمبھیر قسم کے ہیں اور اس پہ کم از کم پاکستان کو تھوڑی سی زیادہ صراحت کے ساتھ بات کرنی ہے. مگر چونکہ خرم صاحب آپ کی حکومت ہے اس وقت، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، کیا کوئی پالیسی کے اندر شفٹ آیا ہے؟ جو اسرائیل کے ساتھ ہماری پالیسی ہے کہ جی اسرائیل کو تو ہم ریکگنائز نہیں کرتے، ہم پہچانتے نہیں، اسرائیل کو قبول نہیں کرتے، تو کیا کوئی شفٹ آ رہا ہے؟ چونکہ یہ بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے رہے، کامران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ جی یہ الزام بھی لگایا گیا کہ نہیں کہ پاکستان کی پالیسی کے اندر پس پردہ کوئی شفٹ آ رہا ہے. تو کیا کوئی شفٹ آیا، اس کی وجہ سے نام نہیں لیا گیا اسرائیل کا؟
جی نہیں، مسلم لیگ نون کے اگر آپ منشور دیکھیں گے اس پہ ایسا کوئی شفٹ نہیں ہے. جہاں تک میری ڈسکشنز پچھلے ہفتے میں تو نہیں ہوئی چونکہ عید کی تعطیلات تھیں، تو لہٰذا اگر کوئی نئی تھنکنگ ہے اس سے میں آگاہ نہیں ہوں. لیکن مسلم لیگ نون کی اپنی بطور ایک جماعت کے تو پالیسی بڑی واضح ہے اور صاف ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی جو ایک غیر قانونی جو اس وقت ان کا مقبوضہ ان کا قبضہ ہے فلسطین میں، ہم نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا اور کنڈیم کرتے رہیں گے. لیکن یہاں جو ہے ایک غالباً لارجر، میں تو اس پہ اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ ایک لارجر وار کا چونکہ ایک خطرہ پیدا ہوا ہے خطے میں، جس کا آپ نے درست طور پہ ذکر کیا کہ پاکستان کے اوپر براہ راست اور بلا واسطہ بھی اس کے اوپر اثرات، معاشی اثرات آئیں گے اور معاشرتی اثرات پاکستان کے اندر سے آئیں گے.